نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر آتا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ. ویسے تو آپ پورے کا پورا قرآن دیکھیے، اس کا جو مخاطب ہے وہ حضور علیہ السلام، کیونکہ حضور پر وحی آتی تھی نا. تو حضرت اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قرآن میں جو ذکر ہے وہ حضور کا ہے. لیکن جس نبی کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ کا. اللہ عز و جل نے اس صورت میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ کو طور پہاڑ پر آگ دکھائی دی، پھر آپ کو اعلان حکم فرمانے کا اللہ نے حکم صادر فرمایا، اور اللہ نے آپ کو جو 9 معجزات عطا کیے تھے. حضرت موسیٰ کو کتنے معجزے اللہ نے عطا کیے؟ 9. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنا عصا، اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ ازدہا کی شکل پہ آتا. اور اللہ عز و جل نے آپ کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے رکھو اور پھر نکال لو. جب نکالتے تو یہ بیٹھا وہ ایک چمکدار ہاتھ آپ کا وہ سامنے آتا. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور یہ اگر دیکھا جائے تو امت محمدی میں جتنے بھی لوگ نیکوکار ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ان کے تمام اعضاء جو وضو میں دھوتے ہیں یہ چمک رہے ہوں گے. یہ اللہ کی مہربانی اور نوازش ہے. اگلا اس میں ذکر آیا حضرت سلیمان کا اور ہدہد کا. پھر ذکر آیا حضرت صالح علیہ السلام کا جو میں نے آپ کو ان کی والا واقعہ بتایا تھا، اور پھر آیا حضرت لوط علیہ السلام کا وہ جو ہم جس بستی میں پڑ گئے. اب آگے واقعات آپ کو بتاؤں گا. اگلی صورت ہے ہماری صورت القصص. قصص کا مطلب یہ ہے قصے، قصے کی جمع ہے قصص. جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے نحن نقص، ہم نے قصہ بیان کیا. اور پھر فرمایا احسن القصص، یہ کیا ہے؟ یہ خوبصورت قصہ ہے. تو قصص کس کو کہا جاتا ہے؟ قصے کو، اسٹوری کو. تو یہ بھی مکی صورت ہے. اس کی ٹوٹل آیات کی تعداد ہے 88، اور جو اس کے رکوع ہے ان کی تعداد ہے 9، اور جن کاموں کا اللہ نے اس میں حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 11. جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 5، اور جن سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 6، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 5. آج دیکھ لیں کہ اس میں 88 آیات ہیں لیکن احکامات بہت تھوڑے ہیں. کیوں؟ سورت کا نام دیکھیں، سورت القصص. اور اس میں اللہ عز و جل نے زیادہ تر پچھلی امتوں کے احوال، حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کر دریا میں ڈالا گیا، پھر آپ ان کے اینڈ تک سارا واقعہ آپ اس میں 3-4 رستوں میں لگاتار ان کا ذکر ہوتا رہا. تو اللہ عز و جل نے پہلے ان کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ اے موسیٰ جب تم پیدا ہوئے تو ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا. کیا الہام کیا؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو بتایا گیا تھا کہ تمہارے اس قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا تختہ پلٹ دے گا. تو اس نے اس قوم سے اپنا وہ جو احاطہ تھا جہاں اس کی حکومت تھی، اس نے تقریباً 22 لاکھ سے زائد بچے ذبح کروائے. کتنا بڑا اس نے ظلم کیا. وہ کیا کہتا تھا اللہ ربکم الاعلی، اور رب کی صفت کیا ہوتی ہے؟ رب رحمان ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو رب کہنے والا جو کہ تھا بالکل نہیں. مثال میں یہ دینی چاہیے، اپنے آپ کو رب کہنے والا اپنے ہی حکومت میں دورے حکومت میں اتنے بچوں کو ذبح کروا صرف اس قوم سے کہ ان میں کوئی میرا مخالف پیدا کرا. بہرحال جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کو اللہ عز و جل نے الہام فرمایا. پہلے تو حکم ہوا کہ ان کو تندور میں چھپا دو. فارس تنور، قرآن میں تندور کا لفظ آیا تو فارس تنور کہا جاتا ہے. ابھی تندور میں چھپایا گیا. وہ فوج آئی، انہوں نے آ کر گھر کی تلاشی لی تو آس نہ ملے. پھر جب وہ لوٹ کے اللہ کا حکم تھا نہیں تو تلاشی کرنے سے کیا چیز نہیں ملتی، وہ واپس چلے گئے. تو پھر اللہ عز و جل نے آپ کی والدہ کو الہام فرمایا کہ اس کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا. ہمارا تو دل نہیں کرتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو دریا میں بہائے، لیکن اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم پر عمل تو کرنا ہے، چاہے جتنا مرضی مشکل ہو. ہم تو مسجد کی طرف نہیں جاتے نماز کے لیے. تو آپ دیکھیے حضرت ابراہیم اپنے چھوٹے سے بچے کو اس کی گردن پر چلی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کرنا ہے. حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے دریا میں پھینک دیا. بعد جب ان کو دریا میں ڈالا وہ ٹوکری
گئے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبیوں پر تو اللہ آگ کر کے فرما دیتا ہے یہ دوسرے پانی کی موتیں، اللہ نے ان کو کوئی بھی نقصان پہنچائے بغیر وہ دریا گزرتا تھا فرعون کے محل کے اندر سے، اور فرعون کی جو بیوی تھی اس کی لوڈیاں تھی وہ وہاں پر کپڑے دھو رہی ہے، وہ غسل کر رہی ہے، اسنان کر رہی ہے، جب وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا اب جو فرعون کی جو بیوی تھی وہ بے اولاد ہے، اس نے دیکھنے کو ملنے میں کیا ہے، دیکھا وہ بچہ ہے اور اتنا خوبصورت بچہ، فرعون نے کہا کہ اس کو لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو بلکہ میں اس کو پالنا چاہتی ہوں، اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، اور فرعون ڈر گیا کہ کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو، اس حال کے تو اس کی بیوی نے کہا میں اس کی ایسی تربیت کروں گی کہ تمہارا فرما بردار بنے گا، تمہارا مخالف نہیں بنے گا۔ بہرحال وہ وقت گزرا، جب آپ جوان ہوئے تو ظاہر ہے ایک بادشاہ ہے، اس کے ذریعے سے کافی لوگ کام کرتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، تو ان مزدوروں میں ایک اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا، ان دونوں کی آپس میں جھڑپ ہوئی تو حضرت موسیٰ نے وہ قبطی کو اسرائیلی کا ساتھ دیتے ہوئے وہ قبطی کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی تو اس کو قتل کر دیا انجانے، اس کی جان چلی گئی۔ تو اب آپ کو ارادہ یہ کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں مدین کی طرف، مدین ایک وادی کا نام ہے، اس طرف چلا جاتا ہوں تاکہ مجھے خوف ہے کہ مجھے یہ قتل نہ کر دیں سزا کے طور پر۔ چلے گئے، رستے میں ایک کنواں آیا، کنویں کے پاس دو نہایت ہی باادب لڑکیاں وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی اور بکریوں کو پلا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا اور ان کی مدد کی، کیونکہ وہ خواتین ظاہر پانی نکالنا مشکل کا کام ہے کنویں سے، آپ نے جا کر ان کی مدد کی۔ وہ دو بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام، تو ان بیٹیوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ہماری مرد نے اس طرح مدد کی ہے، انہوں نے سوالات کیے کہ کس طرح کا تھا، دیکھنے میں کیسا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کی اور نبی بھی ہے اور اللہ عز و جل نے نبوت کی عطا کرنی ہے، اور نبیوں کو تو پتا ہوتا ہے اپنے زمانے کے احوال کا۔ تو جب بتایا تو حضرت موسیٰ کو انہوں نے اپنے گھر دعوت دی، کھانا کھلایا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، ان کو پھر روانہ کیا۔ جب آپ جا رہے تھے رستے میں تھوڑے دور دکھائی دے رہا تھا، اس پر ان کو آگ نظر آئی، حضرت موسیٰ کو آگ کے قریب تھے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، حکم آیا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں کتاب عطا کرنی ہے، تمہیں نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا ہے، تو فرعون کے پاس جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کرتے، وہ جو قتل کیا تھا اس کے بدلے میں۔ بہرحال اللہ عز و جل نے حکم دیا، حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ میری زبان میں لکنت ہے، میں وہ اکلاتا ہوں بولتے ہوئے میری زبان میں لکنت ہے، تو یہ دعا میں رب اشرح لی صدری کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری اور میرے کام میں آسانی پیدا کروا، واحلل عقدۃ من لسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ دل کو میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں وہ میری بات کو سمجھے۔ تو جو دل کی زبان میں لکنت ہو یا ان میں اتنا کانفیڈنس نہ ہو کسی کے سامنے بولنے کا، اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ہمت و طاقت اور اس کی زبان کی جو بھی مسائل ہے وہ حل کر پاتا ہے۔ یہ دعا کی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو معجزات دیے، ایک تو عصا وہ میں نے آپ کو بتایا التہار کی صورت میں بدل جاتا، اور دوسرا وہ یہ جیسا آپ کا ہاتھ چمکدار، اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کس طرح غرق فرمایا تو وہ سارا واقعہ بھی اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اس میں قارون کا، وقت آیا سنیں قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون قوم موسیٰ سے تھا اور حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا۔ اس کو اللہ نے اتنا خزانہ عطا فرمایا تھا قارون کو کہ اس کے جہاں خزانے تھے، جن محلات میں اس کے خزانے تھے، ان خزانوں کے دروازوں کی جو چابیاں، وہ چابیاں اونٹوں پر لاتی جاتی اور اونٹوں کی پوری اعتماد قافلے کی صورت میں گزرتی۔ اتنا خزانہ اللہ نے اس کو عطا کیا۔ یہ اللہ سے دعا کرتا تھا موسیٰ کے پاس جو کچھ نہیں ہے، نبوت تو مجھے ملنی چاہیے، میرے پاس مال ہے، لیکن یہ مغرور تھا۔ اللہ عز و جل کی اس کا بھی اور اس کو ایسا اللہ نے غرق فرمایا کہ آج تک اس کے خزانے میں سے ایک سونے کا سکہ بھی کسی کو نہیں ملا۔ اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں فرعون ہے، نمرود، ان کے خزانے
کی واقعات مل گئی، قوم عاد سمود حضرت نوح کی کشتی کا پتہ چل گیا، لیکن اس کے خزانے سے ایک بھی سکہ نہیں ملا، کیوں؟ کیونکہ اس کے خزانے کو اللہ عز و جل نے عذاب کا شکار بنایا۔ آپ دیکھیں آج کل اس کے پیچھے سائنسدان بھی پاگل ہے، طرح طرح کی فلمیں اس پر بنا رہی ہیں گولڈن سٹی کے نام سے، کہ ہم گولڈن سٹی کی تلاش کر رہے ہیں، انڈیا میں بھی بنائی جا رہی ہے، امریکہ میں بھی، یہ سارے کے سارے گولڈن سٹی کہتے ہیں اس شہر کو کہ جو فرعون کا خزانہ بھی چھوٹا نہیں تھا، خزانہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں تھا کہ جب وہ غرق ہوا اس کو پورے شہر کا نام دیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ یہ شروع کروایا۔ آگے ہے ہماری سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت عربی میں کہتے ہیں مکڑی، کس کو کہتے ہیں؟ مکڑی کو۔ اس سورت کی آیات جو آج ہم نے تلاوت میں سنی ہے 20 کے پارے کے آخر تک، ان کی تعداد ہے 44، باقی آیات میں 21 پارے میں مکی سورت ہے، اور ان آیات میں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 7، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 4، اور ٹوٹل احکامات ہیں 11۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آزمائش میں صبر کرو، آیت نمبر 3 میں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ نیک اعمال کرو، آیت نمبر 16 میں فرمایا اللہ کی عبادت کرو، آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، یہ آیت نمبر 20 میں فرمایا۔ اور جن کاموں سے منع فرمایا اللہ نے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو، اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاؤ، گناہ اور فحاشی کے قریب نہ جاؤ۔ اس میں جو اہم واقعات ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، آپ کو میں نے سلسلے سے واقعات سارے سنائے تھے، حضرت ابراہیم اور ان کے والد کا، کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میرا والد بوڑھا ہو چکا ہے لیکن یہ ایمان نہیں لایا، تو ان کے لیے دعا کی، بہرحال اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن میں نے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ کے ہمسر تھے، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، یہ ایک ہی زمانے کے انبیاء۔ تو اس میں ذکر ہے، آپ نے زیادہ اس میں ذکر سنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو چھوٹی والی جو سورت ہے اور یہ سورۃ القصص، اس میں بھی ذکر آیا ہے۔ وہ چھوٹی والا کیا واقعہ ہے؟ حضرت سلیمان اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے جنات پر، پرندوں پر، کیڑے مکوڑوں پر اللہ نے ان کو حکومت عطا کی، اور حکومت کی اللہ نے کیسے؟ اللہ چاہے تو پوری دنیا کے خزانے اپنے انبیاء کو عطا کر سکتا ہے، لیکن حضور نے جو زندگی اختیار کی ہے وہ حضور کی زندگی ہے اختیاری، فخر کو آپ نے پسند فرمایا ہے تاکہ میرے ساتھ کوئی بھٹو، کوئی غریب بات کرتے وقت کر رہا ہے وہ مجھے اپنے جیسے ہی سمجھے۔ حضور نے دل جوڑی کے لیے اللہ سے فخر کی طلب کی، تو خزانوں کے بارے میں تو حضور نے خود فرمایا نا کہ واللہ معطی ما لا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں مخلوق کا تقسیم کرتا ہوں۔ اور حضور کی سخاوت بھی کیسی ہے کہ حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہے، سخاوت میں بڑا مشہور ہے، آپ اس میں دوست ہمارا اگر کرے نا سخاوت تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آئیچہ ہمیں کی کمت لاکھ بات ہے۔ حاتم طائی سخاوت میں اتنا مشہور تھا کہ اس کے قلعے کے 40 دروازے تھے، اگر کوئی مانگنے والا ایک دروازے سے آتا اس کو نوازتا، حتیٰ کہ وہ 40 دروازوں سے بار بار آتا، اس کو ہر بار عطا کرتا۔ یہ تو کہتا ہے کہ تو پہلے بھی آیا تھا، تو پہلے دروازے سے بھی آیا تھا، 10 سے بھی آیا تھا، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ کیسا سخی تھا جو 40 بار میں نوازے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ ہمارے مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سلطان جاتے ہیں، بادشاہ جاتے ہیں، ایسی خیرات لے کر آتے ہیں کہ آخر مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں، اس در میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ نے ایسی حکمرانی آپ کو تاکہ آپ کے محل میں اس وقت میں شیشے کا فرش تھا، شیشے کا فرش، آپ کی فوج میں جنات تھے، آپ کی فوج کے اوپر پرندے اڑتے تھے، جانور ساتھ چلتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کی مخلوق کی دعوت کی، آپ نے کہا کہ اے باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم نے مجھے اپنی مخلوقات پر حکومت عطا کی ہے، میں چاہتا ہوں تیری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان کو کہا گیا کہ سلیمان یہ تیرے پاس کی بات نہیں ہے، یہ صرف تیرا اللہ کا کام ہے اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان نے اصرار کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کھانے پکاؤ، پوری فوج کو، سارے جنات کو، سارے جانوروں کو لگا دیے کھانے پکا دیتے، کئی مہینے تک کھانے بنتے رہے،
تو حضرت موسیٰ حضرت سلیمان کو اللہ نے پوچھا ہاں بھی سلیمان تیاری ہے؟ فرمایا اے ہماری تعالیٰ تیاری ہے. اللہ نے سمندر سے ایک مچھلی بھیجی اور وہ سارے کا سارا کھانا وہ کھا لی ایک ہی روٹی. آپ مچھلیوں کے بارے میں ابھی ہم نہیں جانتے. سمندر کی جو مچھلی ہے نا بڑی مچھلی اس کا دودھ جیسے کچھ میں استعمال کرتے ہیں اس طرح گاڑا ہوتا ہے تاکہ وہ پانی کے اندر دودھ پلاتی ہے بچوں کو دودھ مکس نہ ہو اور اس کے دودھ دینے سے وہ مچھلی کا جو بچہ ہے ایک دن میں اس کا 90 کلو وزن بڑھتا ہے. تنوع کے حساب سے وہ کھانے کھاتی ہے. تو یہ رزق جو اللہ تقسیم کرتا ہے کیا جو مچھلی کو کا رزق دیتا ہے وہ ہمیں دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا. تو کیوں نہ اسی طریقے سے رزق کمایا جائے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے. کما لے کے کبے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے جسم میں بال نہیں ہوتے تو کبے عموماً تازے نظر آتے ہیں تو اس کا بچہ نظر آتا ہے سفید. تو کبے اس کو بلانے سے انکار کر دیتے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں اس کو پھینک دیتے ہیں بھروسے سے باہر. ابھی اس کی آنکھیں بھی گزری 7 دن تک تو اللہ اس کو پتہ کس طرح کھانا کھلاتا ہے. اس کا جب بھوک سے پیاس سے منہ کھلتا ہے تو اللہ کیڑوں کو خود بخود اس کے منہ میں بھیجتا ہے وہ کیڑے چبا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اللہ ایسے اپنی مخلوقات کا رزق پہنچاتا ہے. تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں تو ایک چیونٹی لشکر جب چلتا ہے نا تو انسان کو ایک دوسرے کی بات بھی نہیں آتی. گھوڑے پر سوار ہے اور زمین پر چیونٹی آپس میں دوسرے چیونٹی سے بات کر رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور ہمیں پیروں تلے روک کے طرح دے. حضرت سلیمان نے ان کی بات سنی تو مسکرانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے جانوروں کی باتیں سمجھنے کا بھی علم عطا کیا اتنا کام مجھے عطا کیا. بہرحال آپ نے جب دیکھا اپنے لشکر میں کہ جو آپ کے ساتھ بھڑبڑے کرتی تھی وہ نہیں ہے اس کو تلاش کیا جانوروں کو نکالا کہ جا کے بھڑبڑ کو تلاش کر کے لاؤ پرندوں کو بھیجا. بہرحال جب بھڑبڑ واپس آئی اس نے کہا کہ میں وادی صفا سے آ رہی ہوں وہاں پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس اور وہ تمام کے تمام جو قوم ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے. خدا ایکتا پرست نہیں ہے ایکتا پرستی نہیں کرتے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. حضرت سلیمان نے خط لکھا اس ملکہ کی طرف اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو تم یہ آگ کی یا پھر سورج کی عبادت کرتے ہو اس کو ترک کرو اور اللہ کی عبادت شروع کرو. ملکہ بلقیس نے اپنی مشکلوں سے مشورہ کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ یا تو اس پر ایمان لانا پڑے گا ایمان لائے تو ہماری سرداریاں جائیں گی نہیں تو اس کو ہم سزا دیتے ہیں. بلکہ بلقیس نے کہا کہ میں ایسے کرتی ہوں کہ وہ باقی اللہ کے نبی ہے اپنا لشکر لے کر طاقت ظاہر کرنے کے لیے وہ روانہ بھی پہلے اس نے تحفے دیتے اور تحفوں میں سونے کی اینٹیں غلام بھی سونے کے لباس ہو ڈالے. اس طرح کے انہوں نے بہتر تحائف حضرت سلیمان میں لینے سے منع کروا. پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ آئی اور آ کر جب اس نے فرش دیکھا شیشے کا فرش بچھا ہوا وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. اتنے ٹیکنالوجی تو کیسے شیشے کا آج کی پیداوار ہے. اس دور میں اس نے پہلے سمجھا کہ یہ پانی ہے لیکن وہ شیشے کا فرش تھا اتنا مضبوط تھا کہ اتنا اس کا حرام کا لشکر بھی پورا آ گیا. اللہ نے اس کو حیرت میں ڈالا اور حضرت سلیمان نے وہاں پر مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس کو کوئی اللہ کا ایسا معجزہ دکھائے دے کہ یہ فوراً ہی مانگ لے. وہاں پر مشورہ کیا جنات بھی موجود تھے انسان بھی موجود تھے. قرآن کہتے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بھی وہاں موجود تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ طاقت رکھتے ہیں ایسی. انبیاء کا ذکر نہیں کیا انبیاء کا تو نام اللہ لے رہا تھا ساتھ ذکر کیا کہ ایک اللہ کا خاص بندہ بھی وہاں موجود تھا. انہوں نے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ بھی کہیں وہاں مسجد بست ہے اس کو کون لا سکتا ہے. بھائی ملکہ بلقیس وہاں سے آ رہی ہے اپنے لشکر کے ساتھ کئی دنوں کا سفر ہے تو اس کو اس کے آنے سے پہلے کون یہاں حاضر کر سکتا ہے. کسی نے کہا کہ میں ایک دن میں لے آؤں گا کسی نے کہا کہ میں راستہ لے آؤں گا. وہاں پر ایک افریت جن تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے یعنی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں تک لے آؤں. وہ تخت لے آیا ملکہ بلقیس کا بھائی اس نے دیکھا کہ میرا تخت ہے کہ یہاں کیسے وہ منظر کے بارے میں دریافت کیا اور اس نے اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی وہ پھر ایمان لے اور اللہ کی عبادت شروع کرتا.
حضرت سلیمان کے اور بھی یہ معجزات ہیں، اور بادشاہ اللہ نے عطا فرمائی تھی ان کو، اور ایک ایسی انگوٹھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، آج یہ انگوٹھی کی تلاش میں کہ وہ سلیمان کی جو انگوٹھی تھی وہ ہمیں مل جائے، اور جس سورۃ بقرہ میں جس گائے کا ذکر ہے وہ گولڈن کلر کی جو گائے وہ ہمیں مل جائے، اور اس کو ہم فلسطین کے مسجد اقصیٰ کے سامنے وہ ایک جگہ ہے اس کے اوپر اس گائے کو ذبح کریں گے، اس کا خون بہے گا اور وہ انگوٹھی ہمارے پاس ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس وہ عزت عطا کرے گا جب بنی اسرائیل میں ہمارے درمیان انبیاء ہوا کرتے تھے، تو جو ہماری عزت تھی، ہماری تکریم تھی، ہمارا جاہ و جلال تھا، وہ ہمیں واپس مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔